عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سفر المظفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہجرت کا ایک باب ہے. ہجرت مدینہ کا سفر جو پیش آیا، میں نے پچھلے جمعہ پہ یہ گزارش کی تھی کہ مکہ المکرمہ کے آس پاس یمن بھی قریب پڑتا تھا، حبشہ کی طرف 2 دفعہ صحابہ ہجرت کر چکے تھے، اور بھی قبائل تھے، قبیلہ دوس بھی تھا، بڑے بڑے مشہور قبائل موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کو قائم کیوں نہ رکھا کہ بہت سے صحابہ وہاں پہ ہجرت کر کے جا چکے تھے، آپ بھی وہاں تشریف لے جاتے. مدینہ ہجرت کرنے کا سبب کیا بنا؟ ایک یہ، اور دوسری سمجھنے والی یہ بات ہے کہ ہجرت کا حکم اسلام میں کیوں دیا جاتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ آج بھی ہجرت پہ اجر و ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، آج بھی ہجرت کے اسلامی فوائد موجود ہیں یا نہیں موجود، ان پہ آج بات کریں گے. پہلی بات، ہجرت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا. صرف حکم نہیں دیا بلکہ اس کے فضائل بھی بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے گھر کو چھوڑا. ہجرت کا معنی ہوتا ہے حجر البیت، اپنے گھر کو چھوڑ دینا، یہ لغوی معنی ہے. شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کا معنی یہ ہے کہ اپنے گھر کو صرف اس وجہ سے چھوڑنا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے مجھ سے دین نہیں سیکھا جا رہا، یہاں پر رہتے ہوئے مجھ پہ دین پہ صحیح عمل نہیں کیا جا رہا، یہاں پر رہتے ہوئے میں دین کے سارے احکامات پہ کاربند نہیں ہو سکتا، لہذا میں یہ جگہ چھوڑ کے کسی ایسی جگہ پر جانا چاہتا ہوں جہاں پہ میرا ایمان بھی سلامت رہے، میرا دین بھی سلامت رہے، مجھے دین کو سیکھنا بھی سلامت رہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت ختم نہیں ہوئی، آج بھی ہجرت کا وہی اجر اور ثواب موجود ہے. کوئی انسان اپنے گھر کو اگر اس لیے چھوڑتا ہے کہ میں گھر کو چھوڑ کے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلوں گا، دین کو سیکھنے کے لیے نکلوں گا، دین کو سکھانے کے لیے نکلوں گا، تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس بندے کو ہجرت کا پورا اجر اور ثواب ملے گا. ہجرت کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، دین کے پھیلانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اور دین کو سکھانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، جیسے ہی وہ اپنا قدم اپنے گھر سے باہر نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. 100 علماء لکھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے جانا بھی ہجرت ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے گھر کا چھوڑنا بھی ہجرت ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا بھی ہجرت ہے، علم دین کو سیکھنے کے لیے گھر چھوڑ کر جانا بھی ہجرت ہے، علم دین سکھانے کے لیے گھر کو چھوڑ کر جانا بھی ہجرت ہے. اکثر مساجد میں دیکھیں دور دور کے علماء ہیں، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے. اگر وہ اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم نے گھر چھوڑا ہے، ہم اللہ کا قرآن سنائیں گے، ہم اللہ کا قرآن سکھائیں گے، ہم دینی علوم کی ترویج کریں گے، علماء لکھتے ہیں ان کو سب کو ہجرت کا اجر ملے گا. اور اجر کیا ہے یہ سنیں. حضرت طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے سردار ہیں. یہ طائف کے بعد مسلمان ہوئے، اور ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے. ان کا قبیلہ پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط قلعہ تھا، اور طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ سے پہلے آ کر پیشکش کی تھی، یا رسول اللہ
آپ ہمارے قبیلے تشریف لائیں، ہم آپ کی راہوں میں پلکیں بچھائیں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ پہ خرچ کریں گے، آپ کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس کی حفاظت کی طرف ہجرت کو بھی پسند نہیں کیا، قرہ مدینے والوں کے نام نکلا۔ تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری کی، ان کے ایک ساتھی تھے، وہ قبیلہ دوس چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، تو مدینہ کی آب و ہوا اسے موافق نہ آئی، وہ وہاں پر بیمار رہنے لگے۔ حضرت طفیل اور اس کے ساتھی، وہ بھی صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے، ان کے اندر کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، تو انہوں نے اپنی تکلیف میں آ کے اپنے ہاتھوں کے پورے کاٹ دیے۔ یہ جب پورے کاٹے، یہ زخم بڑھتے بڑھتے ان کی موت کا سبب بن گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، بخاری کی روایت، خواب آیا، وہ خواب میں اپنے اس ساتھی کو دیکھتے ہیں، تو وہ دیکھا تو وہ جنت میں سیر کر رہا ہے اور ہاتھ میں کپڑا لپیٹا ہوا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے اپنا قبیلہ دوس چھوڑا اور ہجرت کی مدینہ کی جانب، صرف اس ہجرت کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی، اور کوئی عمل میرا اللہ کو پسند آیا یا نہیں آیا۔ حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ میری بخشش کا سبب ہجرت بنی، ہجرت مدینہ بنی، گھر کا چھوڑنا بنا، بیوی بچوں کا چھوڑنا بنا۔ تو انہوں نے پوچھا، حضرت طفیل کہتے ہیں کہ تم نے ہاتھ پہ کپڑا کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ کہا میں نے کپڑا اس لیے لپیٹا ہوا ہے کہ یہ پورے میں نے خود کاٹے تھے اور اس زخم کی وجہ سے میری موت ہوئی تھی، میری موت کا سبب بنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز تم نے خود خراب کی ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، تمہیں جنت تو دے دی ہے لیکن یہ ہاتھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ حضرت طفیل نے وہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فاغفر لیدیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو بھی صحیح کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو بھی بخش دے، اس کی بھی مغفرت کر دے۔ یہ ہجرت کا اجر اور ثواب ہے۔ تو آج کے دور میں، اس زمانے میں، موجودہ دور میں اگر ہم گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے تو یہ اجر ملتا ہے، اگر گھر سے نکلتے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے تو یہ اجر ملتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے تو یہ اجر ملتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں دین کو سکھانے کے لیے تو یہ اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ ہجرت اللہ کے دین کے لیے ہے، دین کو سیکھنے کے لیے ہے، دین کو پھیلانے کے لیے ہے۔ اب ہجرت کا اگلا مفہوم سمجھیں، آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، وہاں ناچ شروع ہو گیا، وہاں گانا بجانا شروع ہو گیا، آپ اکیلے اتنی آواز کی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ اس کو بند کروا سکیں، اس محفل کو چھوڑ کے صرف اس لیے اٹھنا کہ یہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہاں پہ بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ چغلی اور غیبت ہو رہی ہے، یہ محفل میرے بیٹھنے کے لائق نہیں، اس محفل کو چھوڑنا یہ بھی ہجرت کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ آپ نے اس لیے چھوڑا کہ یہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہے، میری آواز میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کو دبا سکوں۔ دعوت کا تیسرا درجہ بھی یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا سمجھ کے اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس پہ بھی ہجرت کا اجر ملتا ہے۔ یہ ہجرت ہے۔ صحابہ نے پہلی ہجرت کی 5 نبوی، اسلام قبول کیا صحابہ نے، ظلم و ستم جاری ہو گئے، نماز چھپ کے پڑھتے ہیں، ذکر تلاوت چھپ کے کرتے ہیں، اور جن کے اسلام کا پتہ چلتا تو ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے 5 سال ہوئے، کہا تم میں سے جو کمزور ہیں وہ مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ تو پہلی جماعت میں 12 لوگ یا 15 لوگ نکلے مکہ المکرمہ سے، انہوں نے یمن کے ساحل سے کشتی پکڑی اور حبشہ کی طرف چلے گئے۔ حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عیسائی تھے۔ اب حبشہ والے بادشاہ نے ان 15 کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، بڑی مہمان نوازی کی۔ ان 15 نے پیچھے بتایا کہ ان 15 کی بڑی مہمان نوازی کی، ان تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ کے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، مکہ کے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ نازل ہوئی تھی۔ یہ ہر ایک بات پہ گھنٹے گھنٹے کی گفتگو ہے تو میں اشارے کرتا ہوں۔ سورہ الف لام میم سجدہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الف لام میم سجدہ پڑھی حرم میں،
آپ کے پاس حضرت خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ آئے تھے، وہ آپ کے پاس پیشکش لے کر آئے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کی تبلیغ سے باز آ جائیں، آپ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، آپ ہمارے اندر پلے بڑے ہیں، ہم آپ کے خاندان کی عزت تکریم کرتے ہیں، ہم آپ کو بھی صادق اور امین کہتے ہیں، آپ کو پیسے چاہیے ہم پیسے دیتے ہیں، سرداری چاہیے ہم سرداری دیتے ہیں، کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، پیسے چاہیے تو پورے مکے کی مال و دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، آپ مکے کے امیر آدمی بن جائیں گے، سرداری مانگتے ہیں تو مکہ کا کوئی بھی فیصلہ آپ کی مشورے کے بغیر نہیں ہوگا، اور اگر آپ شادی کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ پورے قبائل عرب مکہ کے آس پاس آپ جس قبیلے کی عورت پہ اشارہ کریں گے ہم آپ کا نکاح کروا دیں گے، لہذا آپ سرداری کا سٹیٹس بھی انجوائے کیجئے، آپ اکنومیکلی بھی بہتر ہو جائیں گے اور آپ کی شادی بھی ہو جائے گی۔ دنیا میں یہ تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو ولید ابن مغیرہ ایسے بیٹھا ہوا آپ سے بات کرتے ہوئے ایسے، تو اللہ کے نبی سنتے رہے، آپ نے پوچھا اے ولید تم نے بات کر لی؟ کہا کر لی۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں پہ قرآن پڑھا، سورہ الف لام میم سجدہ، آپ نے الف لام میم سجدہ پڑھنی شروع کی، کرتے 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 جہاں سجدہ کی آیت آئی تو ولید ابن مغیرہ نے یوں ہاتھ چھوڑے اور سجدہ کر دیا۔ اس کے سجدہ کرنے پہ جتنے بھی لوگ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے سب نے سجدہ کر دیا۔ یہ بات چلتے چلتے حبشہ پہنچی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے، وہ جو 15 لوگ ہجرت کر کے گئے تھے انہوں نے سمجھا کہ مکہ کے حالات سازگار ہو گئے، وہ وہاں سے واپس آ گئے، جیسے ہی وہ واپس آئے تو ان پہ ظلم و ستم اور زیادہ شروع ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دوسری ہجرت کرو، پہلی 5 ہجری میں دوسری ہجرت کا حکم دیا، 72 مرد اس میں نکلے، 3 عورتیں نکلی۔ اس ہجرت کے جو رہبر تھے، جو لیڈر تھے، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ ام کلثوم وہ ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے بھی اپنا گھر چھوڑا، اپنے والد کا سارا صحن چھوڑا، تو دوسری دفعہ 75 لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ اب ان کو وہاں پھر عزت ملی، پذیرائی ملی، مہمان نوازی کی گئی، یہ دوسری ہجرت تھی۔ اہل مکہ نے مشورہ کیا کہ ایک ایک کر کے مسلمان نکلتے جائیں گے، جہاں پہ جمع ہوگی ان کی جمعیت بنتی جائے گی، لہذا انہوں نے وفد بھیجا، پیچھے وفد بھیجا، اس میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بڑے لوگ تھے عرب کے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ حبشہ کے نجاشی کے پاس بادشاہ کی خدمت میں گئے کہ ہمارے چند نوجوان ہیں، یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر یہ دین سے پھر گئے ہیں، لہذا آپ انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجئے۔ بادشاہ نے کہا میں ایک فریق کی بات سن کے فیصلہ نہیں کروں گا، ہاں وہ عیسائی ہے عیسائی لیکن عادل ہے، میں ایک فریق کی بات سن کے فیصلہ نہیں کروں گا، ان کو بھی بلایا جائے گا، آپ کو بھی بلایا جائے گا۔ اب یہ شاطر تھے، انہوں نے بادشاہ کے جو وزراء تھے، جو مشیر تھے اور جو ان کے راہب تھے، مکہ والے جاتے ہوئے ان کے لیے تحائف لے کر گئے تھے، انہیں تحفے دیے، یعنی انہیں اپنے طور پہ خرید لیا کہ کل جب بادشاہ کے سامنے بات کھلے گی تو آپ ہمارے حق میں فیصلہ دینا۔ بادشاہ نے جب ان کی بات سنی، ادھر سے ان 75 لوگوں میں طے یہ ہوا کہ متکلم حضرت جعفر طیار ہوں گے، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، وہ متکلم ہوں گے، وہ متکلم ہوں گے۔ حضرت جعفر نے جب وہاں جا کر بات کی، اس پہ یہ مستقل موضوع ہے، پھر کبھی بات کریں گے۔ حضرت جعفر نے جا کر بتایا کہ ہم پہلے کیا تھے اب کیا ہے۔ نجاشی پہ اتنا اثر ہوا ان کی گفتگو کا، ساتھ انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت دی، وہ ایمان سے سرفراز ہوا، ایمان لایا، صحابی بنا، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہو سکی، صحابی بنا، اور صحابی بھی اس درجے کا بنا کہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، اسحمہ نام تھا ان کا، جب انتقال ہوا تو جبریل امین مدینہ میں اترے، یا رسول اللہ شاہ حبش نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے، آنکھوں سے آنسو بہائے۔ یہ وہی نجاشی ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا حضرت ام حبیبہ کے ساتھ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ تھی سیدہ ام حبیبہ، وہ بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلی گئی تھیں۔ تاریخ اور سیرت کا جب تک نہیں پتہ چلے گا ہمیں دین نہیں سمجھ آئے گا۔ معترض سیدنا امیر معاویہ پہ اعتراض کرتا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
رشتہ دیکھیں تو حضرت ام حبیبہ کے شوہر مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، انہوں نے طلاق لے لی، انہوں نے عدت گزاری، یہ درمیان سے بات چلی کہ ام حبیبہ بھی سردار کی بیٹی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قبیلہ کے سردار ہیں، لہذا آپس میں نکاح کر دیا جائے۔ تو نکاح جو تھا حضرت نجاشی نے پڑھا تھا اور 4000 درہم دینار حق مہر مقرر کیا تھا۔ نجاشی کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں جبریل امین اترے، یا رسول اللہ نجاشی فوت ہو چکے ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں، جنازہ پڑھائیں۔ تو کہا وہ تو میرے سامنے نہیں، جنازہ کیسے پڑھائیں؟ انہوں نے اللہ کے حکم سے پر مارا تو حبشہ سے لے کر مدینہ تک ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی اور نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سامنے، آپ نے مسجد مدینہ میں کھڑے ہو کے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا۔ تو انہوں نے بڑا اکرام کیا، یہ واپس نے کہا میں تمہارے ساتھ ان 75 کو نہیں بھیجوں گا، یہ تو بڑے قیمتی لوگ ہیں، یہ تو اپنا دین بچا کر نکلے ہیں۔ تو وہاں سے وہ ناکام جب واپس لوٹے تو پھر ظلم و ستم شروع کیا، 7 ہجری میں بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ، جسے شاب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ 3 سال تک 7 ہجری 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ اپنے ساتھیوں کے جناب ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی پہاڑوں کے درمیان، وہاں پہ رہے، وہاں پہ زندگی گزارنے کے اسباب ختم ہو گئے۔ یہ نوبت بھی آئی، حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، کسی نے پیٹ پہ پتھر باندھا بھوک کی وجہ سے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بچے رو رہے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، کہا تم نے ایک ایک باندھا، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ تعالیٰ مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے۔ پیغام دینا تھا، پیغام کہ میرے نبی کی سیرت، دین پر عمل، یہ تمہیں یوں نہیں ملا پلیٹ میں رکھ کے، اس کے پیچھے قربانیوں کے ایک داستان۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک صحابہ کہتے ہیں یہ نوبت آ گئی، یہ نوبت آ گئی، جانوروں کے خشک چمڑے ملتے، اس کو ہنڈیا میں ڈال کے پانی ڈال کے بوائل کر کے بچوں کو پلاتے۔ 3 سال تک جب یہ ہوا، 10ویں نبوی میں، نبوت کا 10واں سال، عمر مبارک کا 50واں سال، تو آپ وہاں سے نکلے شاب ابی طالب سے مکہ المکرمہ میں جب تشریف لائے تو آتے ہی آپ کے چچا ابو طالب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ایک سائبان تھا سر پہ، ایک چھت تھی، ایک ڈیفینس تھا بہت بڑا جو آپ کے سر سے اتر گیا۔ اور ان کی وفات کے 10 دن بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ 2 سہارے، ایک باہر کا ایک اندر کا، 2 سہارے ٹوٹ گئے۔ مکہ والے جری ہو گئے، سرے عام گالیاں دی جا رہی ہیں، پیٹھ پہ اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں، بیٹی فاطمہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا جا رہا ہے، آپ کی بیٹیاں گھر میں بیٹھ کے آنسو بہا رہی ہیں اور آپ تسلی دے رہے میری بیٹی مت رو، تیرے باپ کا لایا ہوا دین اللہ تعالیٰ ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ آفر موجود تھی، آفر موجود تھی کہ آپ پھر جائیں، یہاں تک بھی کہا گا چلے آپ اپنا دین نہ چھوڑیں، آپ چند دن ہماری عبادات کر لیں، چند دن ہم آپ کی عبادات کر لیں گے، چند دن ہمارے مذہب کے مطابق زندگی گزار لیں، چند دن ہم آپ کے مذہب کے مطابق زندگی گزار لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب اس کا جواب آپ نے نہیں دینا، میں دوں گا۔ کیا جواب دیا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ میرے حبیب ان کافروں کے منہ پہ بات مار دیجئے، انہیں فرما دیجئے کہ نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس چیز پہ آؤں گا جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ میں دین کے معاملے میں کوئی حکمت عملی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، ہم بعض دفعہ آگے جھکا لیتے کوئی نہیں، ہو جائے ہو جائے۔ دین کے معاملے میں واضح واضح بات، قل یا ایھا الکافرون، کھڑکا کے اللہ نے کہا اے کافروں رکھو اپنے پاس۔ تو یہ جب ہوا تو کافر جری ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سہارے بظاہر، چچا کا، گھر میں سیدہ خدیجہ کو، دونوں ٹوٹ گئے۔ تو آپ نے وہاں پھر مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے
جس کو مرکز بنا کر میں دین کا کام کر سکوں۔ تو آپ نے نگاہ ڈالی تو طائف پہ نگاہ گئی، پھر آپ نے طائف کا سفر کیا۔ جب طائف کا سفر آپ نے کیا تو وہاں پر جو ظلم و ستم ہوا اور وہاں پر جو کہانی چلی وہ سارے جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پتھر مارے گئے، گالیاں ملی، طعن و تشنیع کے جملے سننے پڑے، اور آپ واپس لوٹ رہے ہیں، خون بہہ چکا ہے اور آپ کے نالین مبارک، آپ کے جوتوں، آپ کے پاؤں مبارک کے ساتھ چپک چکے ہیں۔ بھائیو، سیرت پڑھنے سے پتہ چلے گا، سیرت کے ایک ایک قصے میں حکم ہے، ایک ایک قصے میں عملی پیغام ہے، ایک ایک قصے سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں کیوں لوگ کیوں مارے مارے پھر رہے ہیں علماء، کیوں مارے مارے پھر رہے ہیں تبلیغ والے، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، کبھی ان کے در پہ۔ یا نماز پڑھ لو اور یا قرآن سیکھ لو اور بھائی دین سیکھ لو اور بھائی سیرت پڑھ لو۔ اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کا عملی پیغام کبھی پیسوں سے نہیں ملا، کبھی آپ کو کسی نے سجا کے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 40 سال کی عمر میں جو آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، جو آپ کے نیچے دستاریں بچھا رہے ہیں، جو آپ کے نیچے کپڑے بچھا رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں یہ تو پاگل ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، یہ تو دیوانہ ہو گیا، وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ہاں، یہ وہ ورثہ ہے جو اللہ کے نبی نے حجت الوداع کے موقع پہ میری جھولی میں ڈالا تھا، میری گود میں ڈالا تھا، میری کمر پہ ڈالا تھا کہ یہ کام تم نے مرتے دم تک کرتے رہنا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ جو اللہ سے بچھڑ گیا اسے اللہ کے ساتھ ملانا ہے، جو اپنے نبی سے دور ہو گیا اسے اپنے نبی کے دہلیز پر لانا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو آپ کو کبھی طائف لے کر جا رہی ہے، جو آپ کو کبھی یمن لے کر جا رہی ہے، جو آپ کو کبھی مختلف قبائل میں لے کر جا رہی ہے۔ کبھی حجت الوداع کے موقع پہ آپ کی تعلیمات ہیں، کبھی خزرج میں آپ کی تعلیمات ہیں، کبھی آپ بنو قریظہ کے در و دیوار پہ جا رہے ہیں، کبھی آپ بنو قینقاع کے محلات میں دعوت دینے جا رہے ہیں، کبھی آپ بنو نذیر کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ لوگ اب بھی کہتے ہیں تبلیغ دی لوڑ کوئی نہیں ہے، لوڑ کیوں کوئی نہیں؟ مجھے نماز سیدھی نہیں آتی، مجھے دعائے قنوت سیدھی نہیں آتی، مجھے جنازے کا طریقہ نہیں آتا، میری نسل کو غسل کے فرائض نہیں آتے، نماز کے واجبات نہیں آتے، سجدہ صاحب کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں تبلیغ کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے مسلک کو پیچھے رکھو، اللہ کے نبی کی سنت کو آگے رکھو۔ اللہ کی قسم، سیرت پڑھو، تمہارے سامنے رستے کھلیں۔ میں اپنے طرز پہ بتاؤں گا، میرے ذہن میں جو سکیچ بنا ہوا ہے میں آپ کو وہ سیرت سکھاؤں گا۔ آپ سیرت وہ پڑھو جو اللہ کے نبی کی حقیقی معنوں میں تھی، پھر آپ کو سامنے بات آئے گی۔ میں نے کبھی اس ممبر سے اللہ کی قسم غلط بات کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی رزق کا ذریعہ نہیں بنایا، نہ اپنے بیان کو نہ اپنی بات کو، ہمیشہ سیدھی بات کی ہے۔ اور کوئی نہیں کرتا ایسی بات، ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں، ہمارے کوئی مفادات نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ہر وہ بات بتائیں گے جو قرآن میں ہے، ہر وہ بات بتائیں گے جو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ملتی ہے۔ طائف سے واپس لوٹ رہے ہیں، پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ میں کیا کہتا ہوں؟ نہیں جی، میں نے حل کوئی نہیں دیتا، ذمہ دار کہتا ہے میں پوچھاں گا، اس نے میرا پانی باندھ دیا تھا میں یہ کروں گا، میں اس کے پاس گیا تھا اس نے یوں کیا تھا میں یہ بدلہ لوں گا۔ جوتے پھینکنے والے اور پتھر مارنے والے اور گالیاں دینے والے اور انسلٹ کرنے والے اتنے اللہ کے نبی ڈسہارٹ ہوئے ہیں، اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے پچھلی 11 سالہ زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اور یہاں پر آ کر آپ کی زبان پہ یہ دعا آ رہی ہے، بخاری میں آتی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی۔ اے میرے رب، میں تیرے دین کے لیے در بدر پھرا، کبھی میں نے نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ اپنے گھر کو دیکھا، نہ اپنی معصوم بچیوں کو دیکھا، نہ میں نے اپنے اسٹیٹس کو دیکھا، میں نے سارا کچھ آپ کی خاطر قربان کر دیا۔ اے میرے رب، مجھے آپ نے کن لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس آدمی سے کس طرح بات کرنی ہے۔ لیکن میرے اللہ، میں شکوہ کسی دنیا والے سے نہیں کرتا، آج میں اپنی بے بسی کا، آج میں اپنے اندر کے دکھ کا، آج میں اپنے اندر کے درد کا شکوہ آپ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوت۔ بھائیو، ایسا درد تھا ان الفاظ میں، ایسی رعنائیت تھی ان الفاظ میں کہ آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے اور آسمان پھٹ گیا اور عرش معلیٰ پہ کھلبلی مچ گئی۔ یا اللہ، یہ وہ ہستی ہے
جس کو آپ کبھی مزمل کہتے ہیں، کبھی مدثر کہتے ہیں، کبھی چہرے کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کبھی زلفوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کبھی آنکھوں کے ڈوروں کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کبھی اس کے شہر کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کبھی اس کی آل کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کبھی اللہ اس کے پاؤں کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کبھی اس کے لیے آپ چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں، کبھی اس کے لیے پتھروں کو نرم کرتے ہیں، کبھی اس کے لیے بادلوں کو سائبان بناتے ہیں۔ آج اس ہستی کو آپ نے بے سر و سامان ان چند لوگوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے دکھ دیا، جنہوں نے گالیاں نکالی، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ رہی ہے اور جبریل امین تشریف لا رہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ ایک اشارہ کریں، طائف والوں کو پیس دیا جائے گا، انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ان کی نسلیں ختم کر دی جائیں گی، ان کا تکبر اڑا دیا جائے گا، چکی کے 2 پارٹوں کی طرح پیس کے اللہ انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ حکم کریں۔ میرے نبی کی سیرت مجھے یہ سکھا رہی ہے، میں اپنی انا کی بنیاد پہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، میں اپنی انا کی بنیاد پہ بھائی سے معافی مانگنے کو تیار نہیں، میں اپنی انا کی بنیاد پہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں کہتا ہوں اس نے مجھے رشتے سے انکار کیا، میرا مرنا جینا ختم ہے، اس نے فلاں چیز دینے سے انکار کیا، میرا مرنا جینا ختم ہے۔ او مسلمانوں، او اللہ کے نبی کے عاشقوں، دیکھو تمہارے نبی کا عمل کیا ہے، کیا اس نبی کی سیرت پیغام دے رہی ہے۔ جبریل امین طاقت کے ساتھ آ گئے، حکم کے ساتھ آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ نے حکم کرنا ہے، میں نے اڑا دینا ہے۔ تو میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ واہ یا رسول اللہ۔ الطاف حسین علی کہتا ہے اللہ کے نبی کی احساسات کو الفاظ میں ڈھالا، آپ نے جواب دیا جبریل امین میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدا پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک دن آ کر وہ سر جھکائیں گی۔ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں، میں دعا تباہی کی دعا کیوں مانگوں۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، سیرت عملی پیغام۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل فرما کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پیغام سیرت ہے، پیغام مصطفیٰ ہے، پیغام دیا اپنے عاشقوں کو، یہ ہے سیرت کا پیغام۔ میں پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوں جو میرے مخالف ہے، جس نے میرے اوپر تنقید کی ہے۔ تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے سامنے شکوہ بیان کیا، لیکن جب طاقت میں آئے، جب اختیار آیا تو کہا نہیں یا اللہ میں معاف کرتا ہوں۔ یہاں سے جب واپس لوٹے ہیں تو آگے حج کا دن شروع تھے، حج کا مہینہ شروع ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے جب اس کو چھوڑتے ہیں تو اس کا پریشر اتنا زیادہ بنتا ہے، اور صبر کے بعد جو اجر ہے اس کا صلہ اللہ دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ آپ جب وہاں سے واپس لوٹے ہیں تو اس کے ثمرات آنا شروع ہوئے، رستے میں جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا، آپ طائف سے واپس لوٹے، اللہ نے آپ کو معراج کا سفر کروایا، اپنا دیدار کروایا، معراج سے واپس لوٹ رہے تو حج کے دن شروع ہو گئے۔ اب کھلتی ہے اہل مدینہ کی قسمت۔ یہ سارا واقعہ منظر نامہ سامنے آ گیا کہ کیوں مدینہ والوں کی قسمت کھلی۔ ہجرت حبشہ، دوسری ہجرت حبشہ، شاب ابی طالب، سیدنا ابو طالب کی وفات، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، آپ کا طائف کا سفر، غموں کے پہاڑوں کا ٹوٹنا، پھر اللہ نے معراج کروایا، معراج سے واپس لوٹے تو حج کا سفر شروع ہو گیا۔ لیکن آپ مایوس نہیں ہوئے، یہ بھی پیغام ہے داعی کے لیے۔ ہاں تم کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی ہوں مسافر تنہا کبھی ہوں ورود سہارا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں۔ داعی کے لیے پیغام ہے، کوئی پتھر مارے پھر بھی پھول برساؤ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بار 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 جاؤ، وہیں سے پانی نکلے گا۔
وہیں سے چشمہ پھوٹے گا، وہیں سے بہاریں پھوٹے گی، وہیں سے خوشبوئیں نکلیں گی۔ تو آپ مکہ والوں سے کوئی مایوس نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے حج کے دنوں میں دعوت دینا شروع کی۔ دعوت دیتے 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 جمرۃ العقبہ، جہاں پہ بڑا شیطان ہے، یہاں پہ آپ پہنچے تو دور سے آگ جلتی نظر آ رہی تھی۔ آپ ان کے پاس گئے اکیلے اکیلے۔ آپ نے پوچھا، تو 6 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ کہا جی ہم مدینہ سے تشریف، یثرب سے تشریف لائے، یثرب سے آئے۔ کون ہو؟ قبیلہ خزرج کے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میری بات سنو گے، میں نبی ہوں۔ تو مدینہ میں اللہ کے نبی کی بشارتیں پہلے سے چل رہی تھیں۔ یہود کے 3 قبیلے تھے، یہودی اہل کتاب تھے، پڑھی لکھی قوم تھی، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ وہ خزرج کے ساتھ ان کے جھگڑے ہوتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ اب تو تم ہم پہ غالب آ جاتے ہو، ایک نبی مبعوث ہونے والا وہ یہیں پہ تشریف لائیں گے، ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے اور پھر تمہاری پٹائی کریں گے۔ ان کے کانوں میں باتیں پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا میری بات سنو گے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ لوگ بات سننے تک تیار نہیں تھے، لوگ بات سننے تک تیار نہیں تھے۔ جن کی ایک جھلک کو رب العالمین دیکھنے کے لیے عرش پہ بلائے، عرش پہ بلائے، تو آپ نے میری بات سنو گے؟ کہا جی سنیں گے، میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے نبی قرآن پڑھتے تھے، تو آپ نے انہیں دعوت دینا شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسے سکینہ چھاتا گیا۔ پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو آپس میں کہنے لگے ہوا ہوا، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ زبان کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، یہ کلام تو اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم اسلام لاتے ہیں۔ تو ابتدا ہوئی، یہ 6 مسلمان ہوئے۔ آپ اتنے خوش ہوئے کہ کبھی حضرت ابوبکر کو بتا رہے ہیں، کبھی کسی کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے رستہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اگلے سال آئیں گے۔ 2 منٹ دے دے، بات پوری کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ ہم اگلے سال آئیں گے۔ پھر یہ 6 گئے، یہ اگلے سال، کہتے ہیں یہ 6 جب واپس لوٹے تو مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر میں اللہ کے نبی کا تذکرہ نہ پہنچا ہو۔ یہ ہوتا ہے دائی، جہاں پہ جاتا ہے اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ یہ اگلے سال 12 لوٹے، یہ 12 آئے، اسی جگہ آپ نے 1 سال انتظار میں گزارا۔ نبوت کا 11واں سال، 12واں سال شروع ہو چکا ہے، اور آپ نے اسی انتظار میں سال گزارا۔ بڑے شیطان کے پاس رات کے وقت یہ 12 لوگوں سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو احکامات دیے، دین سکھایا، اور حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ قرآن مجید کا استاد بنا کر پھر بھیج دیا مدینہ میں۔ انہوں نے 1 سال وہاں پہ پھر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور پھر اگلے سال 73 لوٹے، 73 مرد 2 عورتیں، حضرت ام عمارہ، ام منی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 75 لوگوں نے پھر اسی گھاٹی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کے الفاظ تھے، آپ نے ان سے کارگزاری سنی، سب نے بیعت کی۔ آپ فرما رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا کہتے ہیں، کن الفاظ پہ ہم نے بیعت کرنی ہے؟ تو اللہ کے نبی کا پیغام سنو کہ بیعت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تطیعوننی فی المنشط والمکرہ، تم اس عہد پہ میری بیعت کرو کہ تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے تم نے دین کے اور میرے احکامات کو پر عمل کرنا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے تم نے عمل کرنا ہے۔ تنفقون علی فی العسر والیسر، تمہارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، جب اللہ کا حکم آ گیا تو تم نے خرچ کرنا ہے۔ تمنعوننی کما تمنعون انفسکم واہلیکم، میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، چوتھی بات یہ فرمائی تم ہمیشہ دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے منع کرو گے۔ تو جاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے۔ اور آخری بات وَلَا تَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ،
اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اگر کوئی تمہیں ملامت کرے، اگر کوئی تمہیں بات کرے تو اس کی بات کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابو الحسن بن تہان بولے یا رسول اللہ ہم نے بیعت کی، آپ یہ بتائیں یا رسول اللہ اگر ہم یہ سب کچھ کر جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے بیعت کی۔ آپ کے چچا حضرت عباس موجود تھے۔ حضرت عباس نے کہا اے مدینہ والو میری بات غور سے سن لو، یہ جنہیں تم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ہمارے ساتھ چلیں آپ مدینہ، تو آپ نے فرمایا ابھی نہیں، اللہ کا حکم آئے گا تو میں جاؤں گا۔ آپ کے چچا حضرت عباس بولے مدینہ والو میری بات غور سے سنو، جنہیں تم ساتھ لے جانا چاہتے ہو جب آپ کے ساتھ جائیں گے پورا عرب تم پہ ٹوٹے گا، تمہاری بیویاں بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، پورے عرب کے قبیلے تم پہ حملہ آور ہوں گے، تمہارے بچوں کے باپ چھین لیے جائیں گے، تمہاری باغات برباد کر دی جائیں گی، دیکھ لو اگر یہ کر سکتے ہو تو لے جاؤ، نہیں تو ہم تو دفاع کر ہی رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ، اسد بن زرارہ مدینہ کے سردار بولے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے چچا کو میں جواب دوں؟ آپ نے فرمایا جواب دو۔ انہوں نے کہا اے عباس نحن ابناء الرجال، ہم مردوں کے بیٹے ہیں، اے عباس اس شخص کو اپنا سردار بنانا جس کا قبیلہ اسے نکال چکا ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس شخص کو سردار ماننا جس کا قبیلہ اسے نکال چکا ہو بہت مشکل کام ہے۔ جب ہم یہ کر رہے ہیں تو وہ سب بھی کریں گے جو تم کہہ رہے ہو، ہم اپنے آپ کو پیچھے چھوڑیں گے، تلواریں پہلے ہماری گردن پہ چلیں گی پھر اللہ کے نبی پہ آئیں گی، ہمارے بچے آپ کے آگے ذبح ہوں گے، ہم یا رسول اللہ آپ کا آگے سے دفاع کریں گے، پیچھے سے دفاع کریں گے، دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے، مدینے کا بچہ یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا تم جاؤ، وہ 75 گئے اور وہ گئے ہیں تو چند مہینوں بعد اللہ کی طرف سے حکم آ گیا میرے نبی اب آپ ہجرت مدینہ کیجیے۔ سمجھ آگئی کہ مدینہ ہجرت کیوں ہوئی؟ یہ پورا قصہ بنا کہ مدینہ والوں نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا کچھ تو لوٹا دیں گے، پھر اللہ نے مدینہ کا انتخاب کیا اور وہاں پہ آپ نے پھر آگے ہجرت کا، یہاں سے جو آگے انشاءاللہ وہ اگلے جمعے پہ شروع کریں گے کہ ہجرت کا پروسیس کیسے شروع ہوا اور اس سے مجھے کیا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔